معزز محترم واجب الاحترام عزاداران حسین علیہ السلام، فقیر کا لیکچر درس سبق جو میں پیش کیا کرتا ہوں وہ کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہوتا۔ اسلام میں جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے میرا لیکچر درس سبق ایک سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتا ہے۔ میں سوچ دیتا ہوں، فکر دیتا ہوں کہ کوئی مسلمان اپنا عقیدہ قرآن کے خلاف نہ کرے اور جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ یہ میری ڈیوٹی ہے۔ شہباز کی گلی کا فقیر ہوں، حیدر کے در کا کتا ہوں، اب ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ جس صاحب نے لکھنا ہو لکھ لے، ٹیپ کر لے، ویڈیو کر لے، آڈیو کر لے، اپنے الفاظ کا، قرآن کی آیات کا اور اس کے ترجمہ کا ذمہ دار ہوں۔ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کر پاکستان کی قانون کی بڑی عدالت سپریم کورٹ سے لے کر سعودی عرب کے سپریم کورٹ تک ذمہ دار ہے۔ بس اب آپ لیکچر سنیں، خدا کے لیے لیکچر سنیں۔ تبلیغ کی ضرورت، اس امت مرحومہ کو علماء سو نے قرآن سنایا ہے، قرآن سمجھایا نہیں۔ جی سنایا ہے، سمجھایا نہیں۔ اس میری مجلس میں کوئی حافظ قرآن ہے؟ اچھا آئیں، یہاں آئیں میرے پاس، یہاں آئیں، آپ درود پڑھیں۔ حافظ صاحب، آپ قرآن کے پورے حافظ ہیں؟ یہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے خطبے میں، پھر پڑھ رہا ہوں، اسی میں لیکچر دے رہا ہوں کہ شاید کسی کے دل میں اتر جائے توکل تیری بات، شاید کوئی میری طرح جہنم سے بچ جائے۔ جی آیت ہے اِذْ تُدْعَوْنَ، آپ صاحب خیال رکھنا، اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اشرف علی تھانوی کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے اِذْ تُدْعَوْنَ، اے رسول یاد کر جب تو بلاتا تھا، إِلَى الْإِيمَانِ، ایمان کی طرف، فَتَكْفُرُونَ، بس وہ انکار کر دیتے تھے۔ جی بس وہ ہوشیار رہنا، بس وہ اب چیلنج کر رہا ہے شہباز کی گلی کا فقیر کہ یہ قرآن ہے۔ لکھو 24واں پارہ ہے، سورت کون سی حافظ صاحب؟ نہیں پتا ہے؟ میں جی بتائے گا، گھبرائیں نہیں آپ۔ اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ، اے میرے رسول یاد کر جب تو ان کو بلاتا تھا جی ایمان کی طرف تو یہ انکار کر دیتے ہیں۔ جی لکھو 24واں پارہ سورہ المومن، قرآن میں 2 سورتیں ہیں، 18ویں پارے میں المومنون اور 24ویں پارے میں سورہ مومن۔ تو سورہ مومن سے آیت پڑھی ہے میں نے۔ اللہ کہہ رہا رسول یاد کر جب تو پکارتا تھا، بلاتا تھا، کس کی طرف؟
بولے گی کلاس اونچا بولو. وہ کیا کر دیتے تھے؟ انکار کر. اب دیکھیے آپ سے سوال کر رہا ہوں, سکالروں سے سوال کر رہا ہوں, مناظروں سے سوال کر رہا ہوں, مفسروں سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ بلانے والا کون ہے؟ جی کون بلا رہا ہے؟ رسول. کن کو بلا رہا ہے؟ یہودیوں کو, عیسائیوں کو, 14ویں صدی کے ملا کو؟ کون ہے اس وقت جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے رسول پہ؟ رسول کے سامنے کون ہے؟ صحابہ رسول. اب صحابہ رسول کو رسول پکار رہا ہے, بلا رہا ہے کس کی طرف؟ ایمان کی طرف. تو ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ اور ہیں اور ایمان اور ہے. صحابہ اور ہیں, ایمان اور ہے. بلانے والا اور ہے, جن کو بلایا جا رہا ہے وہ اور ہے, اور جس کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ اور ہے. جی کس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ واہ میرے مولا میری اس کلاس کو آباد رکھ. ایمان کی طرف بلایا جا رہا ہے. کون بلا رہا ہے؟ رسول. خدا آپ کو آباد رکھے. اچھا یہ بلا رسول رہا ہے, اور جن کو بلایا جا رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے وہ انکار کر رہے ہیں. کس کا انکار کر رہے ہیں؟ قرآن کا تو نہیں, اللہ کا نہیں, جی رسول کا نہیں, ایمان کا. اس کا انکار کر رہے ہیں. آئیے حافظ صاحب پھر قرآن پڑھ رہا ہوں. 6 پارہ سورہ مائدہ 5 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. لکھ لو. شہباز کی گلی کا فقیر بول رہا ہے لودرا کے اندر. 6 پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 5 قرآن پڑھ رہا ہوں. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جی حافظ صاحب یہ آیت میں نے جو پڑھی ہے اس میں کوئی زبر زیر کی غلطی تو نہیں ہوئی؟ جی صحیح پڑھی ہے. سن ترجمہ. وَمَن يَكْفُرْ, اور جس کسی نے بھی انکار کیا کس کا؟ بالایمان ہے. بل ہوشیار ہو ہوشیار. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, اور جس کسی نے بھی انکار کیا ایمان کا, فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, بس اس کے عمل ضائع ہو گئے, بس اس کے عمل. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, وہ ہے جو قیامت کے دن گھاٹے والوں میں سے ہوگا, خسارے والوں میں سے ہوگا. کون؟ جس کسی نے بھی انکار کیا ایمان. یونس شاہ صاحب یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کسی نے بھی انکار کیا, یہ شرط نہیں کب کیا, کس نے کیا, کہاں کیا. جب کبھی بھی کیا انکار ایمان کا, عمل ضائع, عمل. جی ماشاءاللہ آپ ذمہ دار ہیں سید علی شاہ صاحب, آپ ذمہ دار ہیں. وہ ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں,
ایک چیز ہوتی ہے ضبط ہونا، جو چیز ضبط ہو جائے اس کے ملنے کی امید ہوتی ہے، اور جو ہو جائے حبت وہ یہاں بھی ضائع وہاں بھی ضائع۔ جی یہ قرآن ہے، قرآن۔ نمازیوں، نماز کیا ہے؟ بولو بولو۔ نماز عمل، عمل فرو جراثیم ہے تو۔ نماز عمل، روزہ عمل، حج عمل۔ جی یہ محتاج ہے ایمان کے۔ جی محتاج ہیں۔ ادھر دیکھو، خدا کے لیے اس طرف دیکھو، کس چیز کے محتاج ہیں یہ؟ اچھا ایمان کے۔ نماز بھی محتاج ایمان کے، روزہ بھی محتاج ایمان کے، حج بھی محتاج ایمان کے۔ جی نمازیوں، نماز پڑھنے سے پہلے ایمان کی پہچان کر لو۔ جی جی ایسا نہ ہو کہ تم نماز پڑھتے پڑھتے مر جاؤ اور ایمان کا کہیں ہو جائے انکار۔ جی نماز کا بستر گول۔ جی جی حاجیوں، حج کرنے سے پہلے ایمان کی پہچان کر لو۔ جی کہ ایمان ہے کیا؟ ایمان نماز پڑھ کے اکڑ کے چلنے والوں، نماز میں ایمان کا انکار کر کے پھر نماز کو قبول کرانے والوں، در حیدر کا کتا ڈنکے کی چوٹ چیلنج کر رہا ہے کہ تمہاری ہر نماز محتاج ہے ایمان کی۔ حافظ جی ٹھیک ہے، غلط تو نہیں پڑا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ شِفَاءٌ رَحْمَةً لِّلْ۔ یہ شفا بھی ہے مومنوں کے لیے اور رحمت بھی ہے۔ کن کے لیے؟ سب سے بڑا ظلم اس امت مرحومہ پہ علماء سو نے یہ کیا ہے کہ جہاں لفظ مومن ہے وہاں اس کا معنی یا تو مومن لکھا ہے یا مسلمان لکھا ہے۔ یہ دو معنی ملیں گے آپ کو، ذمہ دار۔ جی مومن کا معنی کیا لکھا ہے؟ یا مسلمان یا مومن۔ عقل کے کالج کے سفید کاغذوں، جی تم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سمجھا نہیں۔ جی تم مومن کا معنی مسلمان کر رہے اور اس امت کو گمراہ کر رہے۔ جی پھر قرآن پڑھو آپ صاحب، 22واں پارہ سورہ الاحزاب 34 نمبر آیت پڑھو۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین۔ جی کون سے پارے سے آیت پڑھی ہے میں نے؟ سورۃ الاحزاب آیت نمبر۔ جی قرآن میں اگر آیت نہ ہو میں مجرم۔ جی یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ بے شک مسلمان مرد عورتیں اور ہیں اور مومن مرد عورتیں اور ہیں۔
اب کنڈلی تو آ گئی. اگر مسلمان مرد عورتیں اور ہیں اور مومن مرد عورتیں تو یہ قرآن رحمت اور شفا کن کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے نہیں. کیا کہہ گیا ہوں میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے. قرآن کہہ رہے مسلمان اور ہیں اور مومن آ رہے ہیں. اگر یہ اور ہیں، اگر مسلمان کا کلمہ اور مومن کا کلمہ ایک ہوتا، یا سب مسلمان ہوتے یا سب مومن ہوتے، اگر یہ اور ہیں پھر ماننا پڑے گا کہ مسلمان کا کلمہ اور ہے اور مومن کا کلمہ. ہوشیار ہو ہوشیار ہو. مسلمان کا کلمہ اور مومن کا کلمہ سن لو دنیا والو. شہباز کی گلی کا فقیر چیلنج کر رہا ہے کہ ہر مومن مسلمان ہے. ہر مسلمان مومن نہیں. ہر مومن مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان ہر مومن مسلمان ہے، مسلمان مومن نہیں. اب اللہ کہہ رہے ہیں مسلمان اور ہیں اور مومن. اب میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جی مجھے سب نے مل کے کہا کہ یہ مسلمان ہے. کیا کہا؟ کیا کہا؟ کلمہ کہاں تک پڑھا میں نے؟ اچھا توحید کا بھی اقرار کر لیا، رسالت کا بھی اقرار کر لیا. توحید اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد یونس شاہ جی توکل کو تمام نے کہا یہ مسلمان ہے. جی اب میں نے بننا ہے مومن. میں نے بننا ہے مومن. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے تو مجھے مسلمان بنایا ہے. تم بتاؤ کہ میں محمد رسول اللہ کے بعد کیا پڑھوں؟ جواب دو کہ میں محمد رسول اللہ کے بعد کیا پڑھوں کہ میں مومن ہو جاؤں؟ پڑھنا پڑے گا. اگر جانا ہے جنت میں تو محمد رسول اللہ کے بعد کچھ پڑھنا پڑے گا. کچھ پڑھنا. جنت ملا کے بابا کی جاگیر نہیں، جنت اللہ کی. ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تو بتا کہ یہ جنت کن کے لیے؟ لکھو پارہ نمبر 10 سورہ توبہ 72 نمبر آیت. ہے کوئی مائی کا لال جو اس طرح حیدر کے کتے کی بات کی تردید کرے؟ جی میں اس ملن کے پاؤں پہ بحث کروں گا. لوگ ہاتھ میں بحث کرتے ہیں، میں اس کے پاؤں پہ بحث کروں. جی وعد اللہ المؤمنین
والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. اللہ فرماتے ہیں میں نے وعدہ کر لیا ہے، کرنا نہیں، کر لیا ہے. اللہ کس چیز کا؟ جنت کا. اللہ کن سے؟ مومن مردوں سے اور مومنہ. اچھا اللہ مسلمانوں سے بھی کر لے. جی کر لے، کر لے. ہے کوئی مائی کا لال جو قرآن، تورات، انجیل، زبور، بائبل، صحائف انبیاء سے ایک آیت قیامت تک دکھائے کہ جس میں اللہ نے مسلمانوں سے جنت کا وعدہ کیا ہو؟ جی جی کن سے کیا ہے وعدہ؟ اچھا کن سے کیا ہے وعدہ؟ اچھا اچھا سید علی شاہ جی مومنوں سے، مسلمانوں سے تو نہیں. ڈرتے کیوں ہو؟ میں قسم کھا کے کہتا مومنوں سے. اچھا یہ بتاؤ اللہ اپنے وعدے سے پھر بھی جاتا ہے؟ جی اگر پھر جاتا ہے تو میڈیا والوں اذان کے بعد تم بخاری کے حوالے ایک دعا پڑھتے ہو اور اس دعا کے آخری لفظ ہے انک لا تخلف المیعاد. بے شک اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اگر اپنے وعدے کے خلاف اللہ نہیں کرتا تو نمازی جی پھر تیرا کیا ہوگا؟ مومن مردوں سے اور مومنہ. یا اللہ یہ جہنم میں کون جائیں گے؟ سن اور سن کے سننا ہو. اگر سن ہو گیا تیری قبر جہنم کا گلا بن جائے گا. جی اللہ سے پوچھ جہنم میں کون جائیں گے؟ لکھ 10واں پارہ سورہ توبہ جی 67 نمبر آیت پیش کر رہا ہوں. میرا یہ قرآن کی کنڈی میں پھنستا ہے کیا؟ جی جو محمد رسول اللہ کا منکر ہے اسے کافر کہتے ہیں. یہ تمام ملن مل کر قیامت تک مجھے جواب دے کہ یہ منافق نامراد کس کا منکر ہے؟ اگر لا الہ الا اللہ کا منکر ہوتا مشرک ہوتا، محمد رسول اللہ کا منکر ہوتا کافر ہوتا، لیکن یہ ہے منافق. جی یہ ہے ثابت ہو رہا ہے. یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے. جی 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 لا الہ الا اللہ نے شرک سے پاک کیا، محمد رسول اللہ نے کفر سے پاک کیا، مسلمان ہو گیا. ابھی منافقت سے پاک نہیں ہوا. منافقت سے پاک ہوگا تو جنت میں جائے گا. جی 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 مفسروں، سکالروں، مناظروں، مترجموں، میں تم سے سوال کر رہا ہوں.
کہ میں نے بچنا ہے منافقت سے، میں کس کا اقرار کروں؟ جی جی کس کا اقرار کروں؟ جی کیا آؤ قرآن سے پوچھو کہ اللہ تو بتا مسلمان میں اور مومن میں فرق کس چیز کا؟ سبحان اللہ. جی مسلمان میں اور مومن میں فرق کتنا ہے؟ کتنا نہیں، کس چیز کا ہے؟ ہاں کس چیز کا ہے؟ ہاں. خوب ہے خوب ہے. لکھو بھائی 26واں پارہ ٹھیک. سورہ الحجرات 13 نمبر آیت. حافظ جی قرآن پڑھ رہا ہوں میں، 26واں پارہ. بھائی اس کو ٹھیک کر لو. یہ فرق کس چیز کا ہے؟ ٹھیک ٹھیک. واہ واہ. کون بتا رہا ہے؟ 26واں پارہ سورہ الحجرات. حضرت جی 26واں پارہ سورہ الحجرات 13 نمبر آیت. سن قرآن. قالت الاعراب آمنا، قالت الاعراب آمنا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے میرے پیارے نبی، یہ اعرابی، یہ تیرے صحابی، یہ مسلمان تیرے پاس آتے، آ کے کہتے آمنا، ہم ایمان لائے، ہم قل لم تؤمنوا، قل لم، اب جی ٹھیک ہے، قل لم تؤمنوا، میرے رسول تو ان کو کہہ دے یہ ابھی ایمان نہیں لائے. یہ ایمان ابھی اللہ یہ لائق ہیں، اللہ یہ لائق ہیں. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہیں کہ ابھی تو ہم اسلام لائے، ابھی تو ہم مسلمان ہوئے، ابھی تو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ابھی ایمان نہیں لائے. تو اللہ یہ ابھی مسلمان ہوئے. اب آسا یہاں اللہ یہ مومن کب ہوں گے؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ فرما رہا ہے میرے رسول یہ مومن تب بنیں گے جب ان کے دلوں میں ایمان داخل ہوگا. جب ان کے دلوں میں، ہوشیار رہنا، جب ان کے دلوں میں. اچھا اب کنڈی پھرا رہا ہوں. سید علی شاہ جی یہ بھائی کیوں اٹھ کے جانے لگے؟ حیدری بھائی جی میرے بعد میری قوم کے فخر، قوم شیعہ کے دل کی دھڑکن اور موجد یہ ذاکری ٹھیک ٹھیک. جناب سائیں منظور حسین جی اس نے پڑھنا ہے. توجہ ہے نا؟ آپ کی جان چھوڑ دوں؟ پورا کروں؟ فدا حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ پورا کرو. ارے اب تو پورا ہوگا جی. یہ آ کے کہنے والے کون ہیں؟ صحابہ. صحابہ رسول نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے. لے آئے. قالت اللہ. اللہ کہہ رہا قل، تو کہہ دے یہ ابھی ایمان نہیں لائے. نہیں لائے. صحابی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن مومن نہیں. لیکن مومن، منظور صاحب مومن نہیں. اللہ یہ ہے کیا؟ فرمایا یہ کہیں کہ ابھی تو ہم مسلمان ہوئے. جی ولیکن قولوا، جی یہ کہیں کہ ابھی تو ہم مسلمان ہوئے. ٹھیک. اللہ یہ مومن کب ہوں گے؟ جب ان کے دلوں میں، جب ان کے دلوں میں، جب ان کے دلوں میں. اب مسلمان میں اور مومن میں فرق ہے ایمان کا، فرق ہے. ہوشیار ہو
فرق ہے. سن لو دنیا والوں، جس کے کلمے میں ایمان ہے وہ ہے مومن کا کلمہ، جس کے کلمے میں ایمان نہیں مسلمان کا کلمہ ہے، مومن کا نہیں. جس کی آذان میں ایمان ہے وہ ہے مومن کی آذان، جس کی آذان میں ایمان نہیں مسلمان کی آذان ہے، مومن کی نہیں. جس کی نماز میں جس کی نماز میں ایمان ہے وہ ہے مومن کی نماز. جس کی نماز میں ایمان نہیں، جی عطا اللہ شاہ بخاری کی نماز ہے، حسین کی نہیں. مسلمان میں اور مومن میں فرق کی چیز کا ہے؟ اونچا بولو. اب نماز محتاج ہے ایمان کی. جی نماز محتاج ہے ایمان کی. وَمَنْ يَكْفُرْ، جی یہ ایمان کیا ہے؟ جی ایمان کیا ہے؟ ایمان ملتا کہاں سے؟ ایمان کا مرکز ہے کیا؟ جی کل کا کل ایمان ہے کہاں؟ جی ڈھونڈ تلاش کر، مرنے سے پہلے تلاش کر، نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے تلاش کر کہ ایمان کیا ہے. یہ میں نے نماز جنازہ کی بات کیوں کر دی؟ ہاں کیوں کر دی؟ کیوں کر دی؟ ارے یہ کیا کر دیا میں؟ نماز جنازہ کی بات کیوں کر دی؟ میرے بھائی، ایک شیعہ بھائی جب کسی شیعہ کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا تو اس کی چوتھی تکبیر پڑھتے ہیں، اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین. کوڑیا جی مولا آباد. سید علی شاہ جی آج سے 23 سال پہلے کربلا گاؤں شاہ کے اندر اس فقیر نے جب یہ بنیاد رکھی تو مجھ پہ شیعہ ملن کا حملے ہوئے. ہاں اور مجھ سے یہ کہا گیا کہ یہ نئی شیعت لے کے آ گیا ہے، اور اب وہی ملن مجبور ہو گئے ہیں کہ جب تک ایمان کی تلاش نہیں کریں گے تو مسلمان رہ جائیں گے. جی بی بی پاک کے صدقے سے ہم اس وقت تک زندہ ہیں جب تک کلندر پاک کا مشن علی ولی اللہ گھر گھر میں نہیں آ جاتا. ہم فقیر اس وقت زندہ ہیں. اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش. اچھا ادھر تو کہہ رہے زندوں کو بخش، اور ادھر اگر کوئی قرآن پڑھ کر جی اپنوں کو بخشے وہ کہتے جاتا ہی نہیں. جی کوڑیا اگر پڑھا ہوا جاتا ہی نہیں جی تو پھر تیری دعا کیسی؟ جی اللہم اغفر لحینا، ہمارے زندوں کو بخش، ہمارے مردوں کو بخش، ہمارے حاضروں کو بخش، ہمارے غیر حاضروں کو بخش. میں نے کہا جی یہ حاضر کس کا ترجمہ لیا ہے کہ لفظ شاہد نہ.
میں نے کہا قربان جاؤں تیرے عقیدے کے. جی رسول پاک کے لیے قرآن میں 55 جگہ پہ لفظ شاہد آیا ہے. جی اس کوڑے کے عقیدے میں رسول حاضر نہیں, جی ملا حاضر ہے. جی ہمارے حاضروں کو بخش, ہمارے غیر حاضروں کو بخش. وہ صغیر نا, ہمارے چھوٹوں کو بخش. وہ کبیر نا, جی ہمارے لمبوں کو بخش. کس میں رکھ, ذرا ہوش کرنا, کس میں رکھ. اللہ ادھر اللہ کہہ رہا ہے کل لم تؤمنوا, یہ ابھی ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا, یہ کہیں کہ ابھی تو ہم اسلام لائے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں اگر زندہ رکھنا ہے تو اسلام پہ رکھ. پھر یہی ختم نہیں ہوئی. یونس شاہ صاحب آگے پھر کہہ رہے ہیں اب تو کنڈی گڑی ہے. جی بولو بولو بولو. کس کے ساتھ ایمان دے, موت کس کے ساتھ دے, کس کے ساتھ دے. اب اللہ فرما رہے مسلمان میں اور مومن میں فرق ہے. ایمان کا یہ دعا کر رہے ہیں مرنے کے لیے ایمان کے ساتھ. جی ایمان کیا ہے؟ جی جی کسی مسلمان بھائی نے آج تک اپنے علامہ سے یہ سوال نہیں کیا کہ حضور یہ ہیرا پھیری کیا ہے. جی اگر زندہ رکھنا ہے تو مسلمان رکھ, اور مارنا ہے نا ہیرا پھیری. ان کو بھی یقین ہے کہ جب تک ایمان کا اقرار کر کے نہیں مریں گے جنت میں نہیں جائیں گے. مولا سید کہتے 15-16 دن تک میں گم رہا سوچ میں کہ میں اس کا ترجمہ کیا کروں, ایمان کیا ہے. کہتا 16 دن کے بعد میرے سامنے 22واں پارہ آیا. سورہ الاحزاب, سورہ خندق, واقع خندق. کیسا جب میں نے دیکھا کہ خندق کھدی ہوئی ہے مدینے کے ارد گرد, رسول نے لال رنگ کا خیمہ لگایا ہوا ہے, اور ادھر سے 2 باپ بیٹا آئے, ایک 1000 عربی جوانوں کی طاقت کا مالک, اس کا نام عمر ہے, اور اس کا بیٹا حنبل 500 جوانوں کی طاقت کا مالک. دونوں باپ بیٹا 1500 عربی جوانوں کی طاقت کے مالک. اس ملعون نے آ کے رسول کے خیمے میں نیزہ مارا. رسول نے فرمایا ہے کوئی, ہے کوئی, ہے کوئی. راضی کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ رسول آواز دے رہے تھے اور اس کے قریب بیٹھنے والے ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے. جی قرآن ہے قرآن. اگر قرآن نہ ہو مجھے عدالت میں بلا لو. ان کے سانس حلقوں میں اٹکے ہوئے, آنکھیں بند, گردنیں جھکی ہوئی, ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے. راضی کہتا ہے جب رسول نے 3ری مرتبہ پکارا ہے کوئی, تو ایک کھڑا ہوا. رسول نے فرمایا کھڑا ہونے والے میرے قریب آ. اس کھڑا ہونے والے نے قدم اٹھایا, فرشتوں نے نیچے پر بچھایا. فرشتے پر بچھاتے گئے, علی قدم
عظمت کی قسم اس امت کو گمراہ نہ کرو، اس کے جواب دہ تم ہوں گے، امت نہیں ہوگی۔ جب یہ قریب آئے، ہر تاریخ کا، ہر تفسیر کا ذمہ دار رسول نے اپنا لباس اتار کر جی اس کو پہنا دیا، جی اپنی دستار اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی، اپنی تلوار خود اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اب ہوشیار رہنا، رسول نے اپنا لباس اتار کر کس کو دیا؟ اونچا بولو۔ اچھا علی کو۔ تو وجود اسلام نے اپنا لباس اتار کر علی کو اس لیے پہنا دیا کہ علی اب قیامت تک تو جانے اور اسلام جانے۔ جی ہوشیار رہنا، ہوشیار۔ اب جب علی رسول کے لباس میں اور رسول نے وہ انگلی جس کا اشارہ کیا، چاند ٹوٹ گیا۔ رسول کا وہ ہاتھ جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر جنت کی کھجوروں کے خوشے میں پہنچ رہا تھا، اس ہاتھ کا اشارہ کیا۔ رب عظیم کی عظمت کی قسم، سید علی شاہ صاحب علی علیہ السلام نے اس طرف قدم اٹھایا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ والی زبان حرکت میں آئی، یعنی رسول اپنی مرضی سے اچھا ہمارے ضلع میں فیصلہ آباد میں کہ رب پاک منزہ انہاں صورتاں تھی، نہ خدا دا منہ نہ خدا دے لب، رب کرے کلام قرآن اندر، بھلا رب دے کوئی دکھا دے لب، رب عودوں چلیا بول دائی جدو حلدے نے مصطفیٰ دے لب۔ کون جانا جی جی غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ غلاموں آقا نے کیا کہا؟ جی 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 یہ کل کا کل